بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں میاں اشفاق، ویلکم انفو ایٹ اشفاق۔ مغل سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ بابر جو تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، اس نے وسطی ایشیا میں کئی ناکامیوں کے بعد ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 331 سالوں پر محیط مغل سلطنت کا اختتام 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہوا۔ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ تقریباً 331 سالہ مغل دور حکومت میں کل 19 مغل بادشاہوں نے حکومت کی۔ سب سے طویل حکمرانی معی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر اور جلال الدین محمد اکبر نے کی، اور رفیع الدین کو سب سے کم حکمرانی کرنے والے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے تقریباً 4 ماہ حکومت کی۔ 331 سالہ دور میں مغل بادشاہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورے برصغیر پر موجودہ پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش پر حکومت کی۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں مغل سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام 19 بادشاہوں کے ادوار اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں مکمل مگر جامع تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل انفو ایٹ اشفاق سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو ہسٹری کے متعلق تمام معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو ہسٹری میں دلچسپی لینے والے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ظہیر الدین بابر مغل سلطنت کا بانی تھا۔ 1526 سے 1530 تک پہلا مغل سلطنت کا بادشاہ بھی تھا۔ اس کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا اور اس کا تعلق مشہور تیموری خاندان سے تھا، جنہوں نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ عمر شیخ مرزا موجودہ ازبکستان کے حکمران تھے۔ اس کی والدہ کا نام قتلک نگار خانم تھا اور اس کا تعلق چغتائی خاندان سے تھا۔ چغتائی خان چنگیز خان کے بیٹے تھے۔ ظہیر الدین بابر اپنی والدہ کی جانب سے چنگیز خان نسل سے تھا، اور اس طرح ظہیر الدین بابر کی رگوں میں 2 بڑے نامور فاتحین چنگیز خان اور امیر تیمور کا خون دوڑ رہا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس کے والد وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد بابر اپنے چچا اور ماموں کی وجہ سے بڑا پریشان رہا۔ سمرقند کو کئی بار فتح کیا اور کئی بار کھویا۔ ان تجربات نے اسے بہترین جنگجو اور پالیسی ساز بنا دیا۔ کبھی بابر تخت نشین ہوتا تو کبھی بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا۔ آخرکار 1504 میں اس نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل پر قبضہ، جس کو آج افغانستان بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ یہاں سے ہندوستان پر حملہ کرنا نہایت آسان تھا۔ بابر نے ہندوستان پر کئی چھوٹے حملے کیے، جن کا مقصد معلومات حاصل کرنا اور اپنی طاقت کا اندازہ لگانا تھا۔ ہندوستان پر اس وقت ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، جو انتہائی کمزور تھا۔ راجپوت حکمران سانگا اور پنجاب کے گورنر دولت خان ابراہیم لودھی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں ان کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ ابراہیم لودھی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مقبول بھی تھا۔ پانی پت کی پہلی جنگ 21 اپریل 1926 کو ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی۔ بابر کی فوج ابراہیم لودھی کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی، لیکن بابر کے پاس جدید حکمت عملی کے ساتھ ساتھ جدید توپ خانہ کا استعمال کرنا بھی خوب جانتے تھے۔ اس جنگ سے پہلے کسی بھی جنگ نے، کسی بھی حکمران نے توپ خانہ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی، لیکن بابر کے توپ خانہ کے سامنے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور ابراہیم لودھی کو فیصلہ کن شکست دے کر بابر نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔
اس جنگ میں ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتحہ رہا۔ یہ جنگ ہندوستان میں مغل سلطنت کے قیام کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راجپوت حکمران رانا سانگا، جس نے بابر کو ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کی، وہی اب بابر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور جلد از جلد بابر کو ہندوستان سے نکال کر آگرہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن خانوا کی جنگ بابر اور راجپوت حکمران سانگا کے درمیان لڑی گئی۔ بابر نے اس جنگ میں جہاد کا نعرہ لگا کر فیصلہ کن برتری حاصل کی، جس سے ہندوستان میں مغل سلطنت مزید طاقتور ہو گئی۔ بابر نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مغل سلطنت کابل سے بنگال اور ہمالیہ سے گولیار تک پھیل گئی۔ ظہیر الدین بابر قلم کا بھی بادشاہ تھا، فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ ان کی موت کے بارے میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے مشہور اور ان کی بیٹی گلبدان بیگم کے مطابق جب ہمایوں شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی تو بابر نے ہمایوں کی چارپائی کے گرد چکر کاٹے اور اللہ سے دعا کی کہ ہمایوں کی بیماری ان کو لگ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمایوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی اور بابر بیمار ہوتے چلے گئے، اور آخر کار ظہیر الدین بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں ہوا۔ ابتدائی طور پر انہیں آگرہ میں دفن کیا گیا اور بعد میں ان کی وصیت کے مطابق ان کی باقیات کو کابل، موجودہ افغانستان لے جایا گیا، جہاں انہیں باغ بابر میں دفن کیا گیا۔ ظہیر الدین بابر کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں 26 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوئے۔ وراثت میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی ہمایوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے سیاسی بصیرت اور بروقت فیصلہ سازی کی ضرورت تھی۔ لیکن ہمایوں رحم دل ضرور تھا، لیکن اس میں سیاسی بصیرت اور بروقت فیصلہ سازی کی کمی تھی۔ ایک طرف تو اس کو بیرونی مشکلات کا سامنا تھا اور دوسری طرف ہمایوں کے اپنے ہی بھائی تخت حاصل کرنے کے لیے مختلف سازشوں میں ملوث تھے۔ ہمایوں کے 3 سٹیلے بھائی کامران مرزا، عسکری مرزا اور ہندار مرزا تھے۔ بابر کی وصیت کے مطابق تمام بھائیوں کو جاگیریں اور علاقے دیے گئے، لیکن اس تقسیم نے ہمایوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ ان کا بھائی کامران مرزا، جو کابل اور قندھار کا حکمران تھا، اس نے ہمایوں کے مشکل دور میں ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کی۔ بھائیوں کے درمیان اختلافات اور عدم اعتماد ہمایوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ بابر نے پانی پت اور غازی پور کی جنگوں میں اگرچہ افغانوں کو شکست دی تھی، لیکن ان کی طاقت کو مکمل طور پر کچل نہیں سکے تھے۔ شیر شاہ سوری جیسا ایک عظیم طاقتور افغان سردار تیزی سے ابھر رہا تھا، جو بعد میں ہمایوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ آخرکار شیر شاہ سوری نے 1539 میں چوسا اور 1540 میں قنوج کی جنگوں میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہمایوں کو ہندوستان سے فرار ہونا پڑا۔ شیر شاہ سوری 1540 سے 1545 تک حکمران رہا۔ شیر شاہ سوری کی وفات 22 مئی 1545 کو ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دوسرے بیٹے جلال خان نے تخت سنبھالا اور اسلام شاہ سوری کا لقب اختیار کیا۔ جلال خان کو ان کے بڑے بیٹے عادل خان پر فوقیت دی گئی تھی، کیونکہ عمرہ نے جلال خان کو عادل خان سے زیادہ ذہین اور فوجی صلاحیتوں کا مالک سمجھا تھا۔ عادل خان کو حکمران بنانے کا فیصلہ جلدی میں کیا گیا تھا، کیونکہ شیر شاہ سوری کی موت غیر متوقع تھی۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں میں صلاحیت اور اتحاد نہ تھا کہ شیر شاہ سوری کی چھوڑی ہوئی سلطنت کو سنبھال سکے۔ شیر شاہ سوری کے وارثوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ان کی سلطنت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ ہمایوں نے سوری خاندان میں پیدا ہونے والے اختلافات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1555 میں ہمایوں 15 سال کی جلا وطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے دلی پر قبضہ کرنے آ گیا۔ ہمایوں نے 15 سال کی جلا وطنی میں اپنا زیادہ تر وقت ایران میں گزارا۔ سب سے پہلے لاہور 1555 میں فتح کیا
پھر مچھوڑا کے مقام پر سوری فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ جون 1545 میں سوری خاندان کے بڑے حکمران سکندر شاہ سوری کو سرہند کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔ 23 جولائی 1555 کو دلی پر قبضہ کیا اور فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا اور پھر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے صرف 6 ماہ بعد 27 جنوری 1556 کو ہمایوں دلی میں اپنے کتب خانے کی سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کتب خانے سے نماز کے وقت اذان کی آواز سن کر جلدی میں نیچے اتر رہے تھے اور سیڑھیوں پر ان کا پاؤں پھسل گیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور انہی زخموں سے چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔